بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری پلس چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، کمپلیٹ اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ سٹے کنیکٹڈ۔ اس چینل میں آغاز اسلام سے لے کر موجودہ زمانے کے حالات و واقعات ڈسکس کیے جائیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ہسٹری پلس چینل کی ویڈیوز ضرور دکھائیں تاکہ ان کے دل میں اسلام سے محبت اور اسلام کے لیے دی گئی مسلمانوں کی قربانیوں کے لیے احساس پیدا ہو سکے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے ہجرت مدینہ کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ جس کے لیے مکہ میں مقیم مسلمانوں کو وہاں سے جانا پڑا۔ آئیے جانتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین جب اہل ایمان کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن خداوندی کے مطابق مکہ سے جانے کا ارادہ فرما لیا۔ ذیل میں ان اسباب کا ذکر پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مکہ میں اشاعت اسلام کے کم امکانات۔ مکہ میں اشاعت اسلام کے مزید امکانات معدوم ہو گئے۔ طائف کی سرزمین بھی حق شناسی کے جوہر سے خالی تھی، لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے خطۂ ارضی کو مرکز دعوت حق بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 2، ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال۔ عرب میں قبائلی نظام کو حد درجہ اہمیت حاصل تھی۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے حوصلے بلند ہو گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی بااثر خاتون تھیں۔ اکثر سرداران قریش ان کے احسان مند تھے۔ ان دو ہستیوں کی حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا اندیشہ نہ تھا، مگر ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ارض مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تنگ ہو گئی۔ نمبر 3، ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہجرت حبشہ کا تجربہ کامیاب رہا۔ ہجرت حبشہ نے واضح کر دیا تھا کہ ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں خدا کا پیغام آسانی سے پھیل سکتا ہے، لہٰذا مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی کہ مکہ کی بجائے یثرب یعنی مدینہ کو اسلامی حکومت کا مرکز بنایا جائے۔ نمبر 4، مکہ کی فضا اسلام کے نفاذ کے لیے غیر موزوں۔ اسلام ایک بین الاقوامی اور عالمگیر نظام حیات ہے، لہٰذا اسلامی ریاست برپا کرنے کے لیے سازگار فضا اور موافق حالات کی ضرورت تھی۔ لہٰذا مکہ کے نامساعد حالات کے پیش نظر ہجرت مدینہ ناگزیر ہو گئی۔ نمبر 5، اہل یثرب کی یعنی مدینہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت۔ بیعت عقبہ ثانی کے بعد اہل یثرب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب آنے کی باضابطہ دعوت دی۔ یثرب کے بہت سے قبائل ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ اہل یثرب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی حاصل کرنے کا حد درجہ اشتیاق تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے حتہ یثرب کو دعوت حق کا گہوارہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا۔ دفاعی، تجارتی اور معاشی برتری۔ دفاعی، تجارتی اور معاشی نقطہ نظر سے یثرب کی حیثیت مکہ سے برتر تھی۔ مسلمان قلت اور کفار کثرت میں تھے۔ دفاعی لحاظ سے مدینہ کا علاقہ محفوظ تھا۔ اس کے دو طرف پہاڑ اور ایک طرف باغات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ باغات فصیلوں سے محصور تھے۔ ان حالات میں یثرب میں رہ کر قریش پر معاشی دباؤ ڈالنا اور اپنا دفاع کرنا آسان تھا، لہٰذا موزوں علاقے کی طرف ہجرت کی گئی۔ نمبر 7، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ کے ناپاک عزائم میں تندی و سختی آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی مکروہ، ناپاک اور مذموم کوشش کی۔ کفار نے طے کیا کہ تمام قبائل سے ایک ایک جوان لیا جائے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو ان پر یکبارگی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رات بھی منتخب کر لی تھی۔ عین اسی رات خداوند تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ نمبر 8، اذن خداوندی۔ ہجرت کا آخری سبب اذن خداوندی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہجرت کا سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا ہے،
یعنی اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ یعنی اگر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو دین سے دور کرنے کے لیے جبر و تشدد کرے تو ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاؤ، میری زمین بہت فراخ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔